اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 تا 147 پھر سے شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیات پچھلے گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ناظرین، ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو، مومنین کے مقابلہ میں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس سلسلہ میں نے کچھ تفاصیل آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دے کہ اور یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہیں داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں ذکر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ آگ کے، دوزخ کے سب سے نچلے والے طبقہ میں ہوں گے۔ اسفلہ ہوتا ہے گیا گزرا سب سے نیچے والا طبقہ۔ اور اس سلسلہ میں نے درک کے معنی اور دوزخ کے طبقات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین، دوزخ کے طبقات 7 ہیں۔ اس بارے میں نے آپ کی خدمت میں تفاصیل عرض کی کہ پہلا طبقہ جہنم کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ سقرا اور چوتھا حطمہ، پانچواں طبقے کو الہاویہ اور چھٹے طبقے کو الجحیم کہتے ہیں، اور جبکہ 7ویں طبقہ کو السعیر کہتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان سب طبقات میں آگ کس طرح سے ہے، کس طرح وہاں پہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ہر طبقہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بعد دوسرے میں سخت سے سخت ترین آگ موجود ہے، اور اس کی تمام تفاصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، جو لوگ، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی جو لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے ان کا اس وقت کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں منافقین کی نصرت کی نفی کی تخصیص کر دی گئی ہے، اور یہ تخصیص اس وقت صحیح ہوگی جب مخلص مسلمانوں کی نصرت اور ان کی شفاعت کی جا سکے گی، اور سب ہی منافقین کی مدد کا نہ کیا جانا ان کے لیے باعث حسرت اور افسوس ہوگا۔ اور اگر مسلمانوں کی بھی مدد نہ کی جائے تو منافقین کو کیوں ندامت اور حسرت ہوگی؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لیا۔ یعنی
جن لوگوں نے توبہ کر لی، نفاق کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، ریاکاری سے باز آ گئے، کافروں کی دوستی کو ترک کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت پر جم گئے۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سورۃ النساء کی اس آیات میں اعتصام باللہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان اور توحید پر ثابت قدم ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص بنا لیا، کفر، شرک، نفاق اور ریاکاری سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اخلاص فی الدین کے متعلق امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، من المخلص، مخلص کون ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مخلص وہ شخص ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے مگر اس پر لوگوں سے تعریف کا طالب نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی خواہ تعریف کرتے رہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اخصل دینک یکفیک قلیل من العمل، دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا۔ اخلاص اتنی اچھی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر خلوص ہو تو سبق مئۃ درہم، ایک درہم جو خرچ کیا جائے 100 درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ گویا خلوص کے ساتھ ایک درہم خرچ کرنا ریاکاری کے 100 درہم سے زیادہ باری ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اخلاص انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، پس ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی، پھر اپنی اصلاح کی، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور پھر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دین میں اخلاص پیدا کر لیا، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نفاق سے تائب ہو کر اللہ کے دین پر خلوص نیت سے ثابت قدم ہو گئے تو پھر ان کا حشر مخلص مومنوں کے ساتھ ہوگا، انہیں کامل الایمان مومنین کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اسی سورہ کی آیت نمبر 69 میں گزر چکا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ خود انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے اور ہمارا حشر نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا کہ کسی کو بھی مومنین کی میت نصیب ہو جائے۔ ایسا شخص یقیناً مقبول خدا اور عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔
وہ جو بھی تمہیں سزا دیتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ اعمال کا بیج اس کے اندر سے اٹھتا ہے اور پھر اعمال میں پلٹ کر وہیں جاتے ہیں، اور روح کے اعمال بھی پلٹ کر وہیں پر جاتے ہیں اور روح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور پھر جزائے عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شریعت کا قانون نافذ ہو، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو سزا کا مستوجب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، اور دونوں کی آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ لہٰذا اس کشمکش کا تقاضا ہے کہ جزائے عمل واقع ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کیوں فرض ہے اور زنا کیوں حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ درندے کے لیے گوشت کھانا اور گائے بکری کے لیے گھاس چرنا کیسے لازم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، جس کے مطابق وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر بکری گوشت کھانے لگے تو وہ درندہ بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر و شر کی دونوں قوتیں رکھ دی ہیں۔ جب وہ حدود و قیود کو توڑتا ہے تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو بلا وجہ سزا دینے میں کیا فائدہ ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ شکر گزاری کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب قدردانی ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا انسان اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کے دل میں اس کی قدر اور زبان سے اس کی تعریف کرے، اور وہ اپنے اعضاء اور جوارے سے ایسا عمل بجا لائے جس سے اس کا منعم راضی ہو جائے۔ منعم مطلب انعام کرنے والا، یعنی اللہ تعالی۔ پھر جب بندہ اپنے آپ کو خالصاً اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ کفر کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ ہر حال میں تعریف کا مستحق ہے۔ اگر تم اس کا شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو وہ قدردان ہے، وہ تمہیں اور زیادہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہر شخص کی نیکی برائی اور اس کے درجات سے واقف ہے، اور اس کے مطابق جزا یا سزا کا تعین کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، جو پہلے دے رہا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ شکر ادا کرنا رب کریم کا ضروری ہے، وہ جو ہم پہ انعامات کرتا ہے، وہ جو ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمارا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ اس بات سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے تو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ بھی ہے، اور وہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں یہ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ تم میری مخلوق ہو اور اپنی مخلوق سے کوئی روگردانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا
فرض پورا کر رہا ہے، کاش کہ ہم بھی اپنے فرائض پورے کریں، ہم اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور اپنے فرائض کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کفار کی دوستی سے بچو، منافقین کی دوستی سے بچو، اور اہل کتاب یعنی ہنود و یہود کی دوستی سے بھی بچو، تو پھر ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ منافقین کے بارے میں جن طبقات کا، جس آگ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے، دوزخ کی کسی بھی طبقے سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں گے۔ اپنے اعمال کو سدھارنے کی طرف توجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔